الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز فجر کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ اگر روزانہ کی سطح پہ آپ کریں، آپ کی مشکلات کے حساب کتاب سے جیسے بھی آپ کی مشکلات ہیں، آپ کی حاجات ہیں، اس کے لیے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست رزق کی شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان تمام دوستوں کے لیے آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ میرے دوستو، جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ آج بتانے جا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک رزق کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ یہ آپ وظیفہ، یہ ایک خاص تسبیح جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو صرف آپ نے ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی مسائل ہیں رزق کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا اور جس نے بھی یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے تو اس شخص کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو اور اس عمل کو، اس تسبیح کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اپنی یاد کرنے والے لوگوں کو نیک لوگوں میں، برگزیدہ لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، جو بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے۔ رزق کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنا کرم کرے گا۔ ایسے کلمات کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندے تعلق کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفہ کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ تو آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد کسی بھی دن آپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی خاص دن کے حوالے سے بھی پابندی نہیں ہے اور کسی خاص جگہ بیٹھ کر بھی نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ہیں یا گھر میں ہیں، تو جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہو تو وہاں مصلی پر بیٹھے ہی اس عمل کو آپ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اور جائز حاجت ہو، مقصد نیک ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب خزانوں سے جولیاں بھر دینے والا ہے۔ اللہ والو، رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو۔ اس کے علاوہ میرے ساتھیوں، اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ہیں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں کوئی محبت کی کمی ہے یا تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کا معاملہ ہے، کوئی نافرمان شوہر ہے، تو یہ وظیفہ آپ جس مقصد کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم خصوصی فرمائے گا۔ میرے ساتھیوں، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے وظیفہ سننے سے پہلے کہ اگر آپ نئے دیکھنے والے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کا بھی اس نیک کام میں حصہ لگ جائے گا۔ میرے ساتھیوں، فجر کا وقت جو ہوتا ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے رزق کی تقسیم کا وقت وہ فجر کے وقت رکھا۔ فجر کے وقت پرندے بھی اسی طرح چہچہاتے ہوئے اپنے گھروں سے، اپنے گھونسلوں سے نکل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے رزق کی تقسیم کا وقت جو ہے وہ فجر کے وقت ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی بھائی ہمارا اس وقت سویا ہوا ہو تو اسے وہ رزق کہاں سے ملے گا؟ تو میرے ساتھ اس بات کا اپنا خیال بھی رکھنا ہے۔ پانچوں نمازوں کے لیے
آپ نے کوشش کرنی ہے جماعت کے ساتھ ہو، لیکن فجر کی خصوصی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اگر وہاں ممکن نہ ہو سکے واپس اپنے گھر میں اپنے بستر پر بیٹھ کر جہاں بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکے، تو جو لوگ بھی اپنے گھروں سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ایک بار اس وظیفہ کو لازمی کیجئے۔ چند دن اس وظیفہ کو آپ دیکھیے، اس کی برکات آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارا جائے، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اسے پکارا جائے، جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو دیکھتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے، اس کی تابعداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، زیادہ لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے، مختصر ہے۔ تو اتنی تفصیل سے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور آخر تک دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ تو میرے ساتھیوں، آپ نے اس وظیفہ میں سب سے پہلی بات، نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے سورہ کوثر، وہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ تیسری چیز آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، تیسری جو چیز ہے وہ سورہ قدر ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3 بار، اور آخر میں آپ نے یا مقتدر، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا مقتدر، اس کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ میرے ساتھیوں، میں دوبارہ آپ سے بیان کیے دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ سورت 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا مقتدر، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، اس کی تسبیح پڑھنی ہے، تو یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ دہرانا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے ہاتھوں کو کھڑا کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم تمام لوگوں پہ کرے۔ میرے ساتھیوں، دکھی لوگوں کی مدد کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی کیا کریں، اور کسی غریب کا بھلا بھی کر دیا کریں، چھپ کے ہی کر دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، اپنا کرم اور فضل کرے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ مختصر سا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور دوسرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔